ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها
فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. ڈائس پر تشریف فرما حضرات علماء کرام و مہمانان عظام اور ارباب مدرسہ، بزرگان محترم و برادران اسلام و خواتین دین و طلباء کرام، اس وقت ملک کی حالت انتہائی دیگرگوں ہے اور ہمارا یہ ہندوستان جو کسی زمانے میں سونے کی چڑیا سے معروف تھا، آج یہ ملک انتہائی نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ بے حیائی اور عصمت ریزی میں ہمارا یہ ملک اب تیسرے ملک پر نمایاں عالم اسلام کے سامنے ابھر رہا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں انسانیت خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں کے نہ جان محفوظ ہیں، نہ ان کا مال محفوظ ہے، نہ عورتوں کی عصمت محفوظ ہے۔ اس وقت ہر ایک خطرے کی گھڑی میں چل رہا ہے۔ کسی ہوس پرست کی نظر مال پر پڑتی ہے تو مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ کسی شہوت پرست کی نظر کسی لڑکی پر پڑتی ہے تو اس کی عصمت کو داغدار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے تحفظ انسانیت کا ساز و سامان کیا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں بھیجے گئے، ان کے بھیجے جانے کا مقصد ہی انسانوں کو ظلم سے روکنا، ظالموں کے ظلم کرنے سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور انسان کے تحفظ کا سامان کرنا ہے۔ پورے انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ شاہد ہے۔ قوم لوط ہو جو عورتوں کی سے جنسی خواہش کو چھوڑ کر مرد سے شہوت پرستی پوری کرتی ہو، تو اس کے خلاف حضرت لوط علیہ السلام نے آواز اٹھائی اور لوگوں کے مال اور متاع کو نخلی جو ہے بیچ کر اس کو اصلی بتلایا کرتے تھے۔ دن دھاڑے لوگوں کے آنکھوں کا کاجل نکال لیا کرتے تھے۔ اس طرح انسانوں کے مال کو بٹور لیا جاتا تھا۔ اس کے خلاف حضرت شعیب علیہ السلام نے آواز اٹھائی۔ پورے انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ انہوں نے تحفظ انسانیت کا ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ انسانی مشنری کو کیسا رکھا جائے، انسانی مشنری کو کیسے برتا جائے،
یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بتلانے ہی سے تحفظ انسانیت کا درس دنیا میں جاری و ساری ہے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آپ نے سب سے پہلے ویلفیئر سوسائٹی کا کام انجام دیا۔ وہاں جب آپ آئے تھے کون مسلمان تھا؟ سب آپ کے مخالف تھے، دشمن تھے۔ جب آپ نے نبوت کی آواز بلند فرمائی، اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول ایک کمیٹی قائم فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک دوسرے پر ظلم کی جو بحر بے کراں کا سلسلہ جاری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سد باب فرمایا اور یہ کہا کوئی ہم پر ظلم کرے ہم ظالم کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، مظلوموں پر کسی طرح کا ظلم ہونے نہیں دیں گے، ہم انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھائیں گے، انسانوں کو تحفظ انسانیت کا سامان فراہم کریں گے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری جوانی اسی میں جھونک دی۔ نبوت سے پہلے آپ نے ویلفیئر سوسائٹی کا کام انجام دیا۔ وہ کام آپ نے اپنوں کے ساتھ نہیں پرایوں کے ساتھ کیا، اپنے چہیتوں کے ساتھ نہیں اپنے باغیوں کے ساتھ کیا، اپنے حامیوں کے ساتھ نہیں آپ نے اپنے مخالفوں کے ساتھ کیا۔ اسی لیے بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، اما جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پر بے چینی بے کلی کی کیفیت ہوئی، آپ پر خوف و ہراس کا ایک عالم تھا۔ اس حال میں جب گھر تشریف لائے تو کہا زملونی زملونی یا خدیجہ، خدیجہ کمبل اڑا دے، انی خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ کرتا ہوں۔ اس وقت میں سب سے پہلے سرکار کی سیرت بیان کرنے والی وہ رفیق حیات ہے، وہ شریک حیات ہے، جس کے لیے آسمان سے اللہ کا سلام آیا ہے۔ عام طور پر بیوی شوہر کو تسلیم نہیں کرتی، دنیا شوہر کے خوبیوں کو تو گنوائے لیکن بیوی جو ہے شوہر کی خامیاں ڈھونڈتی ہے، تلاشتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، لیکن ہمارے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہے جن کی سب سے پہلے سیرت اس کائنات پر، اس روئے زمین پر بیان کرنے والی اگر کوئی ہے تو آپ کی رفیق حیات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اما جان نے تحفظ انسانیت کا جو کام آپ نے مکے میں کیا، تحفظ انسانیت کا جو بیڑا آپ نے اٹھایا اور انسانوں کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈالا، مظلوم کو ظلم ہونے سے اور ظالم کو ظلم کرنے سے سرکار نے جو بچانے کی تدبیر کی ہے، اس کی جن الفاظ میں اما جان نے تعریف فرمائی ہے، سنہرے حروف میں آج بھی وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اما جان نے کہا کہ آپ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج آپ کیوں اندیشہ کرتے ہیں؟ آپ تو تحفظ انسانیت کا شاندار کارنامہ انجام دیا ہے، اس کی برکت سے اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک تقری الضیف، آپ کا حال یہ ہے کہ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ،
جو کمائی نہیں کر سکتا، اندھا ہو کہ لنگڑا ہو کہ لولا ہو بیوہ ہو، آپ اس کے گھر میں چولہا سلگنے کی فکر کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کا حال یہ ہے کہ کوئی بوجھ لے کر جا رہا ہو اور وہ بیچارے پر وہ بوجھ زیادہ ہوتا ہو، حضور دیکھ نہیں سکتے، بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور اس کا ساز و سامان لے کر اس کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کا حال یہ ہے مصیبتوں میں، حادثوں میں، پریشانیوں میں آگے بڑھ بڑھ کر قوم کی آپ خدمت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید القوم خادمہم کا جو تصور آپ نے پیش کیا، ارے انسانیت کے تحفظ کے لیے وہ کام کرو کہ دنیا تم ہی یاد کرے۔ اسی لیے علامہ روم علیہ الرحمہ نے تحفظ انسانیت کے کام کرنے والوں کے لیے اور انسانوں کو خوش رکھ کے دعائیں لینے والوں کے لیے کیا ہی شاندار ان کے حق میں دعا دی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بچے، جب تو دنیا میں آ رہا تھا ساری دنیا ہنس رہی تھی، تو رو رہا تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنے والا تو روتے ہوئے آتا، پر سب لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مبارک مبارک مبارک۔ علامہ روم کیا فرماتے ہیں؟ جب تو آ رہا تھا تو ہنستا ہوا تو روتا ہوا آ رہا تھا، ساری دنیا تیری آمد پر ہنس رہی تھی۔ اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے کیریکٹر، تحفظ انسانیت کا وہ کام کر کے دنیا سے جا، جب تو تیرے جانے کا وقت آئے تو ہنستا ہوا جا رہا ہو، ساری دنیا تیرے جانے پر رو رہی ہو، ساری دنیا تیرے جانے پر رو رہی ہو۔ ہمارے آقا تاجدار بطحہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق سکھایا۔ جب آپ کے اوپر سفر طائف پر پتھروں کی ایسی بارش ہوئی جس میں مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، حال یہ ہو گیا تھا آپ کے نالے مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ ایک دشمن کا بھی گزر ہوا، وہ جو مکے کا تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، اس کی نظر پڑی تو اس کے بھی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ طائف والوں نے ہمارے مکے والے آدمی کے ساتھ یہ کیا حشر کیا، اللہ تعالیٰ کو بھی رہا نہ گیا۔ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور یہ کہہ دو کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان رہنے والی ساری بستی کو پیس کر ہلاک کر کے رکھ دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انسانیت کا دم بھرنے والے، اپنی انسانیت کے لیے آپ نے بے شمار کارنامے انجام دیے، اپنی امت کے لیے، خواہ امت ماننے والی ہو یا ماننے والی نہ ہو، مومن ہو یا مشرک ہو، کافر ہو ملحد ہو، سب سرکار کی امت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری اپنی ذات کے لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی کا انتقام لیا جائے، کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ ہاتھ اٹھا کر تحفظ انسانیت کی دعا ہی نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو نہیں پہچانتی، وہ اپنے نبی کو نہیں جانتی۔ بھائیوں، کتنے ایسے مقامات تھے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لے سکتے تھے، پر تحفظ انسانیت کا درس دینے کے لیے آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے انتقام نہیں لیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، ایک دشمن تلوار لے کر وار کرنے کی غرض سے آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے دشمن کے، اور اس موقع پر
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کر آپ بیٹھے ہیں، آپ کا رعب اور جلال کی کیفیت یہ تھی، فوراً اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، سرکار نے تلوار لے لی، فرمایا اب کون تجھے بچائے گا؟ تو وہ فریفتہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جا، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، میں انتقام لینے کے لیے نہیں، میں انسانیت کو انسانیت کا درس دینے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ ثمامہ بن اسال مشہور صحابی جو پہلے یہ دشمن تھے، بڑے جو ہے دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا، اتفاق سے ہاتھ ثمامہ بن اسال جو بڑا رئیس تھا، دولت مند تھا، کروڑ پتی تھا، پر سرکار کا جان لیوا دشمن تھا، صحابہ کا جان لیوا دشمن تھا، اسلام کو مٹانے کی سازش کرنے والا دشمن۔ جب پکڑ کر حضرات صحابہ لے کر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اچھا قبیلہ حنیفہ کا یہ رئیس یہ اسال ہے جو بڑا سردار مانا جاتا ہے، اسامہ بن اسال۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ اس نے بھی وہ بھی جانتا تھا میں کس قدر اسلام کے اور مسلمانوں کے حضور کے خلاف دشمنی کی۔ آپ حق بجانب ہیں، جو سزا دیں مجھے وہ سزا منظور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر قیدیوں کے ساتھ بھی کس طرح حسن سلوک تھا، اور یہ قیدی جب کسی کے پاس قید ہو جاتا وہ بھی وفاداری سے کام لیتا، استنجا کے لیے بھی اس کو کھول دیتے اور وہ چھوڑ دیتے تھے، وہ استنجا سے فارغ ہو کر وفاداری سے لوٹ جاتا تھا۔ پہلے آج کی طرح کے قیدی نہیں تھے، تو اس طرح ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، استنجا جاتے پھر آتے وہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دن پوچھا جی کیا اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ آپ حق بجانب ہیں، قتل کرنا ہے تو قتل منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن حضور نے پوچھا، اس کے بعد چوتھے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ حضرات صحابہ حیرت اور استعجاب کے سمندر میں ڈوب کر کہا یا رسول اللہ یہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے، آپ اس کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرا حکم ہے چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا۔ یہ شخص رئیس نکلا، وہاں سے نکلنے کے بعد قریب ایک جو ہے باغ میں گیا، وہاں غسل کر کے کپڑے صاف ستھرے پہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ سرکار نے پوچھا ہم نے چھوڑ دیا تھا، دوبارہ کیوں لوٹ کر آئے ہو؟ جواب کیا شاندار دیا، کہا کہ آپ کے اخلاق نے مجھے گرفتار کر لیا، آپ کے اخلاق نے گرفتار کر لیا۔ کلمہ شہادت پڑھا دیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ تحفظ انسانیت کے علم بردار سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جن کو ایمان اور اسلام ملا تو مدرسوں کی برکت سے ملا ہے۔ آج مدار دنیا میں سارے مدارس تحفظ انسانیت کا کام انجام دیتے ہیں۔ لاکھوں علماء اور حفاظ اور مفتیان کرام اور داعین اسلام نکلتے ہیں مسجدوں میں، تحفظ انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ لوگوں اگر شوہر ہو تم بیوی پر ظلم نہ کرو، باپ ہو تو اولاد پر ظلم نہ کرو، بھائی ہو تو بھائی اور بہنوں پر ظلم نہ کرو، اولاد ہو تو ماں باپ پر ظلم نہ کرو۔ کتنے شرابیوں نے ان خطبہ کے خطبوں سے شراب چھوڑ دی، کتنے ڈاکوؤں نے ڈکیتی سے توبہ کیا،
کتنے ظالموں نے ظلم سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا. یہ سب مدارس اسلامیہ کی دین ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی تحفظ انسانیت نظر آتی ہے، یہ علماء کرام سرکار کی نیابت میں ساری انسانیت کو تحفظ انسانیت کا درس دے رہے ہیں. سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کو کہاں اسلام ملا؟ مدرسے کی 4 دیواری میں اسلام ملا. جس موقع پر اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے سے چل پڑے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت نعیم صحابی سے ملاقات ہوئی. پوچھا عمر کہاں کو چلے؟ کہا آج میں نے ارادہ کیا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے رکھ دوں. کہا اچھا بنو ہاشم کے لوگ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ یوں کہنا تھا. غصہ آ گیا، لگتا ہے تو بددین ہو گیا، تجھے نمٹا دوں. کہا میرے نمٹانے کی کیا بات کر رہے ہو؟ بہن کی خبر لو، وہ مسلمان ہو گئے. غصہ آ گیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو. کہاں چلے؟ بعض محققین نے لکھا ہے مکہ مکرمہ کے دوسرے مدرسے کا رخ کیا. مکے کا پہلا مدرسہ دار ارقم ہے، اور مکے کا دوسرا مدرسہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن کا گھر ہے، جہاں پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر پہنچے اور قوت سے مارا دروازہ، دستک دی. بہن نے سمجھا یہ دستک کا جلال کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر کا ہے. دروازہ کھولا تو سیدنا عمر بن خطاب سامنے. اندر بڑے سمجھ گئے کہ کوئی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، مدرسہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. بہن کو مارا، بہن وہی کو مارا. بہن کو اس قدر مارا کہ منہ سے خون نکل گیا. بہن نے بھی زبان حال سے بتلا دیا، عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا. تو مارنے پر مصر ہے، میں اسلام پر مصر ہوں. کہا کہ صحیفہ لاؤ دیکھتا ہوں کہ وہ کیا صحیفہ ہے. بہن نے کہا عمر تو ناپاک ہے، تیرے ہاتھ میں صحیفہ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ غسل نہ کرے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غسل فرمایا، اور وہ غسل جب فرمایا، غسل کے لیے جب چلے تو بہن نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. آج ہماری یہاں بہت سی بہنیں مائیں موجود ہیں. کیسی وہ مائیں تھیں، کیسی وہ بہنیں تھیں جن کے ہاتھ جب اللہ کی بارگاہ اٹھتے تھے تو اللہ رد نہیں فرماتا تھا. ان کی حیا، ان کی پاک دامنی، ان کا تقوی ایسا تھا، خدا ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا تھا. جب اللہ کے نبی کی دعا ہوئی، بہن نے بھی دعا کی. کہا مولا عمر کے ظاہر جسم کا دھلانا میرے ہاتھ میں تھا، پر دل کا دھونا تو آپ کے ہاتھ میں. جو ہی غسل کیا، غسل یہ میل کچیل کا غسل نہیں تھا، یہ تو شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آنے کا غسل تھا. غسل فرمایا. پھر اس موقع پر قرآن لیے تو حضرت خباب آئے، سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنائی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. پڑھتے گئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ فرماتے میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو میری ہی بندگی کر. چیخ نکل گئی. کہا مجھے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو. سرکار مکہ المکرمہ کا پہلا مدرسہ دار ارقم میں بیٹھ کر حضرت صحابہ کو پڑھا رہے تھے. حضرت کو اطلاع دی گئی عمر آ رہے ہیں. آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ عمر تلوار لے کر چل پڑا ہے. سرکار نے فرمایا اچھے ارادے سے آ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم بھی جواب دیں گے. روایات میں ہے تاجدار بطحہ رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمر کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک تشریف لائے. اللہ اکبر. عمر اس وقت ابھی اسلام میں داخل نہیں، دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں. آقا اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئے. جو ہی داخل ہوئے تو سرکار نے دامن پکڑ کر پوچھا عمر کس غرض سے آیا ہے؟ یہ کہنا تھا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے سر کو سرکار کے گھٹنوں میں دیتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. سرکار کے تحفظ انسانیت کا وہ درس، آپ کا وہ پہاڑ والا درس جو تھا، ذروں کو کیسے جھکا دیا. وہ عمر جو سرکار کے سر کو قلم کرنے چل پڑے، وہ کیا سر قلم کرتے اپنے سر کو سرکار کے گھٹنوں میں دے دیا. یہ ہے بھائیوں، مسلمان تحفظ انسانیت کا علمبردار ہے. اسی لیے اسلام میں جنگ بھی کیوں نہ ہو، اسلام کی تعلیم ہے تحفظ انسانیت کا پاس و لحاظ رکھنا، عورتوں پر ظلم نہیں کرنا، معصوم بچوں پر تلوار نہیں اٹھانا، اور پھر جو بوڑھے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، خبردار ان کے اوپر تلوار نہ اٹھائی جائے. وہی لوگ جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسلام کو للکارتے ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے قتال کیا جائے. تحفظ انسانیت کا علمبردار تو اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں. ارے وہ اسلام جو چونٹیوں کو مارنے سے روکتا ہو، وہ اسلام جو جانوروں پر خامخواہ حملہ کرنے سے روکتا ہو، وہ انسانیت کو کیسے قتل کرنے کا حکم دے گا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آدم کی اولاد کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مشرف بنایا ہے. اس لیے بھائیوں، آج حیا کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا اور ساری انسانیت کو حیا کا پیغام دینا. اس لیے آج لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اسلام کیسے تحفظ کا ضامن ہے. آج جو ہے ریپ کے واقعات کے آنے پر کوئی کہتا ہے کہ صاحب اس کو سزا دینی چاہیے. کیسی سزا دینی چاہیے؟ دشمن بھی یہ کہتا ہے اگر شادی شدہ ہو تو اس کو پتھروں سے سنسار کر دیا جائے، اگر نوجوان ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں. آج وہی لوگ اسلام کی تائید میں کہہ رہے ہیں. آج سمجھ میں آیا اسلام تحفظ انسانیت کا علمبردار ہے. شروع 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں. اس لیے بھائیوں، آج اسلام کو کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے اپنے بچیوں کو اور گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بناؤ. یہی بے حیائی ہے جس کی وجہ سے ریپ جیسے واقعات دنیا میں پیش آ رہے ہیں. آج یہ شرعی پردے کی پابندی کو لازم کر لو تاکہ ہمارا عملی دعوت جو ہے نامہ پہنچ جائے. تو کتنی آج بھی ہماری برادران وطن کی بہنوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے وہ سب ہے مسلمان بچیاں نقاب پہنتی ہیں، نوز پیس پہنتی ہیں، آج وہ بھی ہماری نقل اتار رہی ہیں. کاش کہ اگر پوری مائیں، پوری بہنیں اگر پردے کی پابندی کرے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے ریپ کے واقعات کا انسداد ہو جائے اور پھر جو ہے سب پردے کی تعلیم میں آ جائیں، تو پھر عورتوں کی حفاظت عصمت کا سامان ہو جائے. اس موقع پر وقت طویل موقع نہیں ہے، بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مدرسہ قاسم العلوم کے ذمہ داران جنہوں نے مجھے بلایا، میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور یہاں کے اراکین مدرسہ، معاونین مدرسہ، اللہ ان کو بہترین جزا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.